اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ انہی میں سے ایک تھا نمرود۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا انسان تھا جس نے اپنے سر پر تاج سجایا تاکہ لوگ اسے پہچانیں اور اسے ڈریں۔ دولت اور طاقت کے نشے میں وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ گھمنڈ میں آ کر خود کو ہی خدا کہہ بیٹھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا، اسے حق کا راستہ دکھایا تو نمرود ہنس پڑا۔ اس نے غرور سے کہا، اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج تیار کرے، میں بھی اپنی فوج لے کر میدان میں اتروں گا، پھر دیکھا جائے گا کس کی طاقت بڑی ہے۔ نمرود اس زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت اونچی عمارت بنوائی، اس پر چڑھ کر اعلان کیا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور؟ اگر ہے تو سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کی آواز میں غرور تھا، آنکھوں میں نشہ اور دل میں صرف گھمنڈ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کسی بڑی فوج کو نہیں بھیجا۔ اللہ نے اپنی سب سے چھوٹی مخلوق ایک مچھر کو میدان میں اتار دیا۔ وہ مچھر جنہیں نہ تلوار چاہیے تھی، نہ ڈھال، نہ کوئی لشکر، بس اللہ کا حکم چاہیے تھا۔ پھر ایسا منظر آیا کہ آسمان مچھروں سے بھر گیا، لاکھوں کروڑوں مچھر کا جھنڈ نمرود کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ ہر طرف چیخ پکار تھی، ہر سانس میں عذاب تھا، ہر قدم پر تباہی۔ نمرود یہ دیکھتا رہ گیا اور اس کی طاقت مٹی بنتی چلی گئی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈنک مارا، خود کو خدا کہنے والا نمرود ایک معمولی کیڑے کی طرح تڑپنے لگا۔ اب اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، اس کی اکڑ چکنا چور ہو گئی۔ وہ اپنے لوگوں سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے لوگو، میرے سر پر جوتے مارو۔ بس اسی میں اسے تھوڑی راحت ملتی تھی۔ لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے رہتے یہاں تک اس کا بھیجا باہر نکل آیا، اور اسی طرح اس جھوٹے خدا نمرود کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا تخت مٹ گیا، اس کا تاج بہہ گیا، اور نمرود اتہاس کے ریت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ کیونکہ جب انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا دیتا ہے وہ صرف مٹی ہے اور مٹی ہی رہے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد علی کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔